السلام علیکم، ویلکم ٹو کیپٹیویٹنگ جرنیز اینڈ میں ہوں آپ کا اپنا محمد افضال خان. اور کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک لائیو سیشن کیا جائے اپنے ویورس کے ساتھ، جس میں میں آپ کو بلوچستان اور سندھ کے ٹور کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتا سکوں کہ ہم کیسے گئے اور کہاں کہاں پہ اسٹے کیا، کہاں پہ کھانا کھایا اور اس میں جو مشکلات پیش آئیں ان بارے میں تمام چیزوں کے بارے میں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ ٹرپ فروری میں 2020 میں اسٹارٹ کیا تھا. اور ہم نے لیا سے اسٹارٹ کیا، ملتان سے ہم سکھر سے ہم آگے گئے ادھر سے لاڑکانہ سے ٹھٹھا سے ہم آگے کراچی سے ہم کوسٹل ہائی وے پر اور بلوچستان انٹر ہوئے اور واپسی پہ اسی طرح بندر حیدرآباد اور پہ لیا واپس پہنچے. لیگا سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا جی 4 بجے، اور میرے ساتھ میرے دوست تھے شان ظفر، راشد اقبال، اور جو کہ میرے کلاس فیلو ہیں، ہمیشہ سے 8ویں کلاس ہیں، ساتھ میں پڑھ رہے ہیں اسکول فیلو میں. دین میرے ساتھ تھے شافت نشان کے چھوٹے بھائی، اور اطہر شاہ اور نفاست. تو ہم نے یہ سفر اسٹارٹ کیا تھا لیا سے 4 بجے تقریباً شام کو، اور ہم نے ملتان ڈنر کیا. اور اس کے بعد صادقآباد میں ہم نے چیک ان کیا. صادقآباد رحیم یار خان کی ایک تحصیل ہے جی، لاسٹ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے. ہم نے وہاں چیک ان کیا تقریباً 11:30 بجے. دمام گیسٹ ہاؤس بہت اچھا گیسٹ ہاؤس تھا، اس میں کافی بہتر سہولیات تھیں. تقریباً اس کا ہم نے جو رینٹ پے کیا 2500 پر نائٹ ہم نے رینٹ پے کیا اس کا. اور یہ تقریباً ہے ادھر سے نیکسٹ ڈے ہم نے صادقآباد سے اسٹارٹ کیا جی، تقریباً 7:45 ہم نے اسٹارٹ کیا وہاں سے، اور 34 کلومیٹر کے فاصلے پہ تمام ریسٹورنٹ پہ ہم نے ایک ناشتہ بھی راستے میں کیا N5 نیشنل ہائی وے N5 پر. اور ہم بھونگ مسجد پہنچے. بھونگ مسجد ہمارا پہلا اسٹاپ تھا، تقریباً 9 بجے ہم بھونگ مسجد پہنچ چکے تھے. بھونگ مسجد کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1932 سے 1982 کے درمیان یہ کنسٹرکشن اس کا پیریڈ ہے، اور بہت ہی پیاری مسجد، اور مطلب ابھی تک اس میں کنسٹرکشن ورک جاری ہے. اور ایک بہت ہی ریموٹ ایریا میں اتنی پیاری مسجد، بہت ہی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ تھنگ تھی. اور اس کو 1986 میں آغا خان ایوارڈ آف آرکیٹیکچر وہ بھی ملا ہے. بھونگ مسجد 11 بجے تک ہم وزٹ کرتے رہے. اس میں اس کے فانوس بہت پیارے ڈفرینٹ قسم کے فانوس ہیں. اس میں اندر جو ہے محراب پہ سونے کا پانی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اور 11 بجے ہم نے بھونگ مسجد سے لیفٹ کیا. تقریباً آدھے گھنٹے کی جو ڈائیورژن کرنے کے بعد ہم پہنچے جی موٹر وے پہ دوبارہ چڑھے، موٹر وے M4 جو ملتان سکھر سیکشن جو ہے اس کے. اور آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس 4x4 گاڑی ہے تو ہی آپ اس میں 2-3 راستے ہیں. ایک تو آپ کو واپس جانا پڑے گا بھونگ مسجد سے واپس N5 کی طرف، اور N5 سے پھر جو ہے وہ موٹر وے پہ جا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 4x4 ہے اور آپ تھوڑا رسک لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک شارٹ راستہ بھی ہے، بٹ وہ پھر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آپ 4x4 یوز کرنا پڑے گا اس میں، کیونکہ اس میں پل وغیرہ نہیں ہے کچھ راستے میں، اور یعنی کہ ڈائیورژن ہے اس میں، آپ یوز کرنا پڑے گا. اس کے بعد تقریباً ہم اسی دن 1 بجے ہم پہنچے سکھر موٹر وے کا استعمال کرتے ہوئے. اور سکھر میں ہم نے سب سے پہلے جو وزٹ کیا لینس ڈاؤن برج وزٹ کیا، جو کہ 19ویں صدی کا بنایا گیا برج ہے، اور یہ سکھر اور روہڑی کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے جی. اور 1899 میں 1889 تو یہ اس کی جو ہے کنسٹرکشن ایئر ہے جو ابھی کمپلیٹ ہوا. اور یہ جی گارڈر سے بنا ہوا سب سے بڑا اسٹیل پل ہے آج تک جو بنایا گیا. اس میں آپ جب آپ سکھر برج کو دیکھتے ہیں تو آپ کو 2 پل نظر آتے ہیں. بیسیکلی اگر دور سے تھوڑا سا فاصلے سے اس کے چلی جائے تو وہ ایک ہی پل نظر آتا ہے، بٹ وہاں پہ 2 پل ہیں. تو یہ جو لینس ڈاؤن برج تھا یہ بنایا گیا تھا انیشلی ریلوے کے لیے، بٹ 1962 میں اسے ریلوے کے لیے آپریشن اس کا ختم کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پل بنایا گیا جسے ایوب پل کے نام سے جانا جاتا ہے. اور وہ جو آپ کو آرک نظر آتی ہے وہ ایوب پل کی ہے. اچھا، اسی پوائنٹ پہ جب آپ جاتے ہیں لینس ڈاؤن برج سکھر کے اندر، تو آپ کا اس کا جو بیسٹ ویو ہے اس کے پل کو دیکھنے کے لیے وہ ہے جس ستیاں گریویارڈ.
ستیاں گریو یارڈ یا ستیم جو آستان، یہ سندھ میں اس کا لوکل نیم ہے، ریسٹنگ پلیس آف 7 فیمیل فرینڈس، جو کہ لوگ کہانی جو ہے اس کے مطابق وہ ڈسپیئر ہو گئی تھی، اور ڈسپیئر ہونے کی وجہ جو ہے ان کا راجا سے ڈر تھا، کسی اس وقت لوکل راجا اور اس سے ڈر کے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ڈسپیئر ہونے کی وجہ، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ بریل پلیس آف رولر آف سکھر میر ابو القاسم نمکین، ادھر اس کی بھی ایک قوم ہے۔ اسٹون ورک جو ہے وہ آپ مکلی نیکروپولس کے بارے میں، آپ نے مکلی شہر خاموشہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تو اس سے ملتا جلتا تھا جی۔ اس کے بعد ہم نے سکھر سے لیفٹ کیا تقریباً 245 پہ، اور ہم گئے ادھر لاڑکانہ والی سائڈ پہ۔ لاڑکانہ میں ہم نے گڑھی خدا بخش وزٹ کیا موڈیرو میں، اور وہ ہے تقریباً 74 کلومیٹر ہو جاتا ہے جیسے سکھر سے گڑھی خدا بخش 74 کلومیٹر۔ وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کے، جو مین وہ تھے فاؤنڈر، ان کا ٹام ہے، ساتھ ہی بینظیر بھٹو کا ٹام ہے، وہاں پہ ہم گئے، ہم نے دعا کی۔ اور اس کے بعد جی ہمارا نیکسٹ جو تھا ٹارگیٹ وہ موہنجو دڑو تھا، اور تقریباً گڑھی خدا بخش سے وہ 61 کلومیٹر دور ہے، تو تقریباً 5:30 کے قریب اسی دن ہم پہنچ چکے تھے موہنجو دڑو۔ موہنجو دڑو کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اس کا مطلب ہے جی ماؤنڈ آف دا ڈیڈ مین، اور یہ تقریباً اس کے جو ریسرچرز کے مطابق 2500 بفور کرائسٹ یہ جو ہے وہ اس کی سٹارٹ ہوئی ہے، 2500 قبل عیسی مسیح میں، اور اس کا یہ ہے جی لارجسٹ سیٹلمنٹ ان دا انڈس ویلی سویلائزیشن۔ تو یہ اس طرح کی سیٹلمنٹ بہت کم ہی ہیں دنیا میں جو فاؤنڈ ہوئی ہیں، اور یہ ان میں سے سب سے بڑی سیٹلمنٹ ہے، اور 1980 میں اس کو جی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا اسٹیٹس دیا گیا تھا، اور اس میں جو ہے آپ کو کافی کچھ ہسٹوریکل دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بائی پاس پہ لاڑکانہ بائی پاس پہ لنچ کیا تھا اسی دن، اور موہنجو دڑو کو تقریباً 7 بجے قریب ہم نے چھوڑا اور لنچ کیا وہاں پہ۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ تھا جہاں ہم نے اسٹے کرنا تھا جی 7 شریف لال شہباز قلندر، سارے اس نام سے خوبی واقف ہیں، اور یہ ہے تقریباً یہاں سے 148 کلومیٹرس، اور N55 انڈس ہائی وے جو مشہور ہے اس کے اوپر جی ہم 7 شریف وہاں پہنچے تقریباً رات کے 9 بجے، اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس میں N55 جیسے ہی ہم 7 شریف انٹر ہوئے تو وہاں پہ ہمیں پولیس نے روکا، لوکل پولیس نے، سندھ پولیس، اور سندھ پولیس نے جناب پوری گاڑی کی تلاشی لی، اور ان کا چکر تھا وہ آپ جانتے ہیں کس لیے انہوں نے روکا۔ خیر ہماری بچت ہو گئی، ہمارے ساتھ ایک فورسز کا بندہ ساتھ تھا اس کی وجہ سے، تو یہ بھی اس طرح کے حالات بھی آتے رہتے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے رینٹ پہ روم لیا، وہاں پہ بہت سستے روم مل جاتے ہیں، تقریباً 1000 روپے میں ہمیں وہاں پہ ایک کمرہ مل گیا تھا، ایک اچھا جس میں ہم 6 بندے ایزیلی رہ سکتے تھے۔ اس کے بعد آف کورس تھوڑا سا فریش ہونے کے بعد ہم ادھر گئے، دربار پہ گئے، لال شہباز کے اندر گئے، اور دربار ہو دھمال چل رہی ہو اور ہم دھمال نہ ڈالیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے دھمال ڈالی تھی۔ اور اس کے بعد اچھا یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا 7 کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ 7 جو نام ہے اس کی بہت پیاری ہسٹری ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جو 7 کا نام ہے 7 شریف، وہ جی حضرت آدم کے بیٹے تھے حضرت شیس علیہ السلام۔ تو کہا جاتا ہے کہ کچھ ہسٹورین کہتے ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام سے یہ لفظ شیستان نکلا، اس سے ساوستان ہوا، اور ساوستان سے پھر یہ 7 بن گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سٹوری بھی اس کے بارے میں 7 شریف کے بارے میں ہے کہ حضرت آدم کی اولاد میں حضرت حام تھے، حضرت آدم کی حضرت نوح کی اولاد میں حضرت حام تھے، تو ان کے نام پہ جو ہے وہ 7 جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی انگلش ہسٹورین ہے، وہ اس کے مطابق یہ لارڈ شیوا کے نام پہ جو ہے وہ شیوستان سے پھر 7 بنا، اور کیونکہ یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندو برادری بہت زیادہ سندھ میں موجود ہے، تو ایک یہ سٹوری بھی ہے کہ لارڈ شیوا کے نام پہ بھی یہ بنایا گیا۔ اور اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے اس کو 77 جو ہے وہ قبل مسیح میں اس کو کنگ طاہر سے وہ
اس کو حاصل کیا تھا، قبضہ کیا تھا اس پہ. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد دھمال وغیرہ ڈالنے کے بعد قوالی ادھر ہو رہی تھی. قوالی کا سیشن لینے کے بعد ہم تقریباً 12 بجے آ کے سوئے. 12 بجے سونے کے بعد صبح اچھا یہاں بات بتانا چاہوں کہ یہاں پہ آپ کو ڈنر اچھا بالکل نہیں ملے گا. اگر آپ نے اچھا ڈنر کرنا ہے تو آپ کو واپس ادھر جانا پڑے گا ہائی وے پہ، نیشنل ہائی وے پہ 7 میں آپ بازار میں ڈنر کرنے کا سوچنے سے گریز کریں، کیونکہ وہاں کا جو ہے وہ بہت برے حالات تھے کھانے کے معاملے میں، اور ہم نے بڑی مشکل سے اس کو گزارا کیا تھا. تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے 3 کی بات کرتے ہیں کہ ہم تقریباً 7:30 بجے ریڈی تھے تیسرے دن، اور دربار کو دوبارہ گئے، حاضری دی، دعا کی. وہاں پہ دعا کرنے کے بعد تقریباً 8 بجے ہم وہاں سے نکلے. تو اس کے بعد کیونکہ ایکسپیرینس ہمارا برا تھا وہاں کھانے کے معاملے میں، تو ہم ادھر آ گئے، روڈ پہ واپس آ گئے ہائی وے پہ، انڈس ہائی وے پہ. اور وہاں پہ ایک اچھے جو ٹرکوں والا ہوٹل ہے، وہ اگر آپ لانگ روٹ پہ جائیں تو آپ کو ٹرکوں کے ہوٹل جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں. تو ایک ٹرکوں ہوٹل جو ہے اچھے سے ٹرک ہوٹل ڈھونڈا ہم نے، وہاں پہ ناشتہ کیا. اور وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم ایک جو اپنا اسپاٹ مس کر رہے ہیں، منچھر جھیل. منچھر جھیل پاکستان کی سب سے بڑی بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی واٹر لیک ہے، وہ ہم نے مس کر دی. اور ناشتہ کرنے کے بعد وہاں سے تقریباً 56 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارے پاس رانی کوٹ فورٹ ہے، اور 31 کلومیٹر ہماری ڈائیورژن کا راستہ آتا ہے. ڈائیورژن مطلب رف ایریا ہے، رف راستہ ہے، اور اس کو کور کرنے کے لیے تقریباً ٹائم لگ جاتا ہے. وہاں پہ گاڑی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے. اور 31 کلومیٹرس کا ڈائیورژن کے بعد آپ انٹر ہوتے ہیں سن گیٹ کے اندر، رانی کوٹ کے. دیوار سنگھ کا جو ہے وہ سن گیٹ شروع ہو جاتا ہے. سن گیٹ میں آپ کو یہ ہے کہ دونوں سائڈوں پہ دیوار جو ہے وہ دور پہاڑوں پر چڑھتی ہوئی نظر آئے گی. اور اچھا جی، دیوار سنگھ کے بارے میں بات کر رہا تھا میں. اور رانی کوٹ فورٹ، رانی کوٹ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ مانا جاتا ہے، اور تقریباً اس کی جو سرکمفیرنس بنتا ہے وہ 32 کلومیٹرز کے اراؤنڈ ہے اس کا سرکمفیرنس. اور اس کے اندر پھر 2-3 قلعے ہیں جو کہ شیر گڑھ اور رام کوٹ، اور اس طرح ایک اور قلعہ ہے اس کے نام سے جانے جاتے ہیں. اور تقریباً 10:30 بجے ہم پہنچ چکے تھے رانی کوٹ قلعہ، اور بہت ہی بنجر ایریا ہے اور ہاٹ انوائرمنٹ ہے وہاں پہ. آپ سردیوں میں بھی، فروری اب سردیوں کا دن ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے. اور یہ جی پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے نیشنل پارک کیرتھل نیشنل پارک کا حصہ ہے یہ جو ہے فورٹ رانی کوٹ. اور اس میں آپ کو جو فورٹ کی بات بتاؤں کہ اس میں 3 سائڈوں پہ آپ کو پوری دیوار ملے گی، دیوار سندھ اس کو کور کیا ہوا ہے. اور ایک جو ہے سائڈ وہ نیچرل ماؤنٹینس جو ہے اس نے دیوار بنائی ہوئی ہے، نیچرل ماؤنٹینس کے لیے. اور اس کے بارے میں آپ کو میں ایک ویڈیو پہلے بھی کر چکا ہوں رانی کوٹ کے اوپر، وہاں سے آپ کو مزید اس کی انفارمیشن مل سکتی ہے. یہ آج تک ان نون ہے اس بارے میں کہ کس نے بنایا تھا، کیوں بنایا تھا، کب بنایا تھا اور کس کے لیے بنایا تھا. اس بارے میں ابھی تک ہسٹری جو ہے وہ خاموش ہے، اور ہسٹورینز اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. تقریباً 1 بجے ہم وہ سارا ایریا وزٹ کرنے کے بعد واپس نیشنل ہائی وے پہ، انڈس ہائی وے پہ واپس آئے، اور 181 کلومیٹر تقریباً ہم نے پھر ٹریول کیا. اور ہمارا جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن تھی وہ تھی کینچر لیک. کینچر لیک جی 2nd لارجسٹ فریش واٹر لیک ہے پاکستان میں، اور کراچی اور تقریباً جو سندھ کا ایریا ٹھٹھا وغیرہ اس کا سارا جو ہے پانی کینچر لیک سے ہی حاصل کیا جاتا ہے پینے کا پانی. اور اس میں آپ نے نوری جان تماچی کا نام سنا ہوگا جو کہ ایک لوک کہانی ہے، اور وہ اسی لیک سے ہی لنکڈ ہے نوری جان تماچی. اور وہ جو ایک اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فشر وومن تھی، اور ایک شہزادے سے اس سے پیار ہو گیا تھا، شہزادے کو اس سے. اور یہ نہیں ہے کہ رونے دھونے والی اسٹوری نہیں ہے، یہ کمپلیٹ اسٹوری ہے، کمپلیٹ لو اسٹوری. اس میں وہ ایک دوسرے کو لو اچیو کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کا جو ہے ٹام نوری جان تماچی کا، وہ اس کے مڈ میں ہے، کینچر لیک کے مڈ میں ہے. دین 35 کلومیٹرز کینچر لیک سے تقریباً 35 کلومیٹر ہمارے پاس ٹھٹھا شہر ہے. ٹھٹھا شہر میں آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو خوبصورت چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے شاہ جہاں کی مسجد.
تقریباً 5 بجے پہنچے تھے وہاں پہ، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، ہم نے وہاں پہ نماز پڑھی. اور شاہ جہانی مسجد جیسے آپ عمرہ ہوتے ہیں آپ کو جو ہے وہ پرشین سٹائل میں 4 باغ نظر آتا ہے، دونوں طرف میں دو حصوں میں ڈیوائڈڈ، درمیان میں جو ہے وہ پوری ایک اس کی فارم کی جو ہے وہ لائن نظر آئے گی آپ کو. اور جب آپ انٹر ہوں گے اس کے اندر مین ہال کے اندر تو آپ کو بلیو ٹائلز میں ورک اور جیومیٹریکل شیپ میں جو ہے ورک نظر آئے گا آپ کو. یہ 17ویں صدی میں شاہ جہان جو مغل بادشاہ اس نے بنوائی تھی شاہ جہانی مسجد. اور وہ بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب اس نے اپنے باپ کے خلاف عالمگیر کے خلاف بغاوت کی تھی تو اس نے تب جا کے یہ جو ہے وہ ٹھٹھہ میں پناہ لی تھی. اور اس مسجد کو کیونکہ ٹھٹھہ کے لوگوں سے وہ اتنا زیادہ متاثر ہوا تھا، اور لوگوں سے متاثر ہونے کے بعد جو ہے اس نے یہ مسجد تعمیر کروائی. اس کا بلیو ٹائلز ورک بہت ہی دیکھنے کے قابل ہے، بہت ہی خوبصورت کام کیا ہوا ہے اس کو. اور اس کے بارے میں بھی میں کیونکہ شاہ جہانی مسجد مجھے بہت پیاری لگی، اٹریکٹ کیا اس نے، اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں، آپ نے امید ہے دیکھی ہوگی اور پسند کی ہوگی. اس کے بعد ہم یہاں سے تقریباً 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہی جہاں پہ ٹھٹھہ شہر ابھی ختم ہوتا ہے تو اس کے کونے میں مکلی کا شہر خاموشاں وہ شروع ہو جاتا ہے. مکلی قبرستان یا مکلی نیکروپولس اسے کہا جاتا ہے، مکلی کا شہر خاموشاں تقریباً 10 کلومیٹر ایریا کے اوپر پھیلا ہوا شہر ہے. اور تقریباً 5 لاکھ سے 1 ملین کے قریب اس میں جو ہے وہ قبریں اور مختلف مزارات موجود ہیں. اور کافی سارے صوفیاء کے، بادشاہوں کے، ان کے وزراء کے، اور اسی طرح کافی سارے لوگوں کے، اس مشہور ہستیوں کے جو ہے وہ وہاں پر مزار اور قبریں موجود ہیں. اور یہ تقریباً 400 سال پرانی ایک ہسٹری رکھتی ہیں یہ ساری قبریں. اور یہ دنیا کے سب سے بڑے قبرستانوں میں یا نیکروپولس میں شامل ہوتا ہے. اس کے بعد مکلی قبرستان کو وزٹ کرنے کے بعد تقریباً 7 بجے ہم نکلے کراچی کے لیے، کیونکہ ہم نے اسٹے کراچی میں کرنا تھا. اور تقریباً 103 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے یہاں سے ٹھٹھہ سے جو ہے وہ کراچی کا. کراچی ہم پہنچے. کراچی میں ڈرائیو کرنا ایک خواب تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کراچی بھی جا کے ڈرائیو کروں گا اپنی گاڑی کروں گا. ایک خیر بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. تو خیر وہاں پہ 2 دریا ہم نے سلیکٹ کیا کہ کھانے کے لحاظ سے 2 دریا پہ گئے ہم. اور وہاں پہ ہم نے سجاد ریسٹورینٹ ٹرائی کیا تھا، جو کہ بہت ہی افورڈیبل اور بہت ہی ریزنیبل ایک ریسٹورینٹ، بہت اچھا کوالٹی فوڈ کے ساتھ. تقریباً ہم 9 بجے وہاں پہ پہنچے سجاد ریسٹورینٹ، اور کھانا وغیرہ کھایا اور ایک اچھا انوائرمنٹ تھا ان کا. اس کے بعد ہم نے نہیں سوچا تھا، میں نے بہت زیادہ ٹریول کیا ہے. ہم نے ایون ہم 4 بجے رات کو استور میں پہنچے ہیں اور وہاں پہ بھی ہمیں روم مل گیا تھا. اس کے علاوہ ہم مطلب جہاں کہیں بھی نیلم گئے ہوں، کافی سارے جگہ وزٹ کیے، انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ان کے بارے میں اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. بٹ کراچی میں ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہمیں کوئی رہنے کے لیے جو ہے مسئلہ ہوگا ہوٹلس ڈھونڈنے میں. بٹ ہمیں رہائش ڈھونڈنے میں سب سے زیادہ مسئلہ کراچی میں ہوگا. اور تقریباً ہم 3 گھنٹے جو ہے وہ پورے کراچی میں گھومتے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی جگہ مل جائے جو ریزنیبل بھی ہو اور رہنے کے لحاظ سے اچھی بھی ہو. اور بٹ ہمیں یعنی کہ وہ 2 سے 3 بندوں کے لیے جو روم دے رہے تھے پر نائٹ 5000 6000 پر نائٹ دے رہے تھے، جو ہمارے لیے بالکل بھی افورڈیبل نہیں تھا. تو خیر کافی تلاش کے بعد، اور اس دوران ہمیں ڈر بھی بہت لگا کیونکہ اس کے بارے میں بہت سنا ہوا ہے جی کراچی کے اسٹریٹ کرائمس کے بارے میں. رات کے 12:30 بجے ہوں اور کراچی کا لیاری کا علاقہ ہو اور کیا کیا سنا ہوا ہے سارے علاقے. تو اس میں جو ہے وہ گھومنا اور پھر اس میں ہم نے جو ہوٹل تلاش کرنا بہت ایک ٹف ٹاسک تھا. خیر الحمدللہ وہ موبائل سے ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں تھوڑا بہت گائیڈنس ملی اور ایک گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ ہم نے ڈھونڈ لیا اس حوالے سے. تو یہ تقریباً گیسٹ ہاؤس ایلیگنٹ گیسٹ ہاؤس کے نام سے جی کراچی میں راشد منہاس روڈ میں بہت ہی پیارا، بہت خوبصورت گیسٹ ہاؤس تھا. اور 5000 پر نائٹ ہمیں 6 بندوں کے لیے جو ہے ڈبل بیڈ اور اس میں صوفے وغیرہ بہت ہی فرنشڈ ویل فرنشڈ ہمیں مل گیا تقریباً 5000 پر نائٹ میں. اور پھر ہم تھک کے ظاہر بات ہے پورے دن کی تھکاوٹ کے بعد سوئے. ڈے 4 کے بارے میں بتاتا ہوں جی، چوتھا دن ہمارا اس ٹرپ کا. پورا کراچی گھومے ہم بھی اس دن. اور سب سے پہلے ظاہر بات ہے کراچی جائیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے قائد اعظم بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح
ان کے مزار پہ گئے, وہاں پہ فاتحہ ادا کی, باغ جناح گھوما, اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے وہ جو ہے ساتھ ہی اس کے ملک کا لیاقت علی خان جو فرسٹ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے, ان کی قبر ہے. فاطمہ جناح کی قبر ہے. رانا لیاقت علی جو لیاقت علی کی مسز تھی ان کی قبر ہے, اور 2-3 اور بھی ہیں مشہور لوگ. تو وہاں پہ فاتحہ ادا کی. اس کے بعد قائد اعظم کا جو ہے انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے, آپ کہہ لیں جہاں پہ ان کی چیزیں رکھی گئی ہیں, اور وہاں پہ وزٹ کیا. بہت ہی ہمارے جو قائد اعظم تھے ان کی اسٹینڈرڈ آف لائف تھا, جو رہنے کا انداز رہن سہن کا بہت ہی خوبصورت, اور ان کے جو سوٹس, ان کی گاڑیاں, ان کے کفلنگس, ان کے ڈریسز بہت ہی آسن. تو وہ وزٹ کرنے کے بعد ہم ہمارے ایک ادھر فلائٹ لیفٹیننٹ جواد, بہت ہی ہینڈسم پرسنالٹی, ان سے ملے ہم, اور وزٹ کیا جی مسرور ایئر بیس. جمعہ کا دن تھا, وہاں پہ جمعہ نماز پڑھی مسرور ایئر بیس پہ ہی ہم نے, اور بیس پہ نماز پڑھی, اور ہمیں میس پہ انہوں نے کھانا کھلایا, بریانی کھلائی. اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کراچی گھمانے کے لیے بیسیکلی ہمارے ساتھ تھے جی. اور ہم سب سے پہلے ہاکس بے گئے. ہاکس بے پہ ہم نے سمندر کا, کراچی کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سمندر بہت برا ہے, اسمیل بہت زیادہ آتی ہے اور گند بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور بٹ ہاکس بے پھر بھی تھوڑا اس سے کم تھا. وہ وزٹ کیا ہم نے ہاکس بے, اور اس کے بعد سن سیٹ وہاں پہ دیکھا. سن سیٹ دیکھنے کے بعد ہاں ایک اور یہاں پہ سب سے جو مزے کی اسٹوری, ہمارا جو ڈبل کیب تھا جس پہ ہم وزٹ کر رہے تھے, وہ وہاں پہ ہم نے جو ہے مٹی میں پھنسا دیا ہوا, اور وہ اتنا برا پھنسا کہ ہماری حالت بھی خراب ہو گئی تھی ساتھ میں. تو وہ بڑی مشکل سے نکالا, اور آپ سے التماس ہے کہ آپ یہ ٹرائی مت کیجیے گا کہ جب کبھی آپ سمندر پہ جائیں تو سمندر کی مٹی جو ہے وہ بہت عجیب سی ہوتی ہے. تو وہ ٹائرز جو ہے وہاں پہ وہ سلپ کرتے ہیں. 4x4 صحیح ورکنگ گاڑی ہو تو ہے, میری 2x4 ہے, ریئر ویل تھی, تو وہ اس میں جو ہے ہمارے ساتھ نہیں بھی آتا وہاں پہ. تو بڑی مشکل سے ہم نے وہاں سے نکالی. اس کے بعد سی فوڈ, کراچی جائیں اور سی فوڈ ٹرائی نہ کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے سب سے بیسٹ پلیس کیماڑی میں جو ہے وہ راشد سی فوڈ کے نام سے ایک ہوٹل تھا, وہاں پہ ہم نے ٹرائی کیا جی. وہ بہت ہی آسم. اس میں ہم نے وہ جھینگے بھی کھائے, فشز کھائیں, کافی ساری چیزیں منگوائی تھیں, بہت ہی زبردست لیوش قسم کی. تقریباً پھر 12 بجے آ کے واپس ہم سوئے. نیکسٹ ڈے جی ڈے 5, یہ میری زندگی کا پھر ایک نیکسٹ بیسٹ ڈے تھا, ڈے 5 اس ٹرپ کا. تقریباً 7 بجے ہم نے مارننگ میں جرنی اسٹارٹ کی, اور ہماری اس دفعہ جو ہے وہ بلوچستان, وہ ہماری ڈیسٹینیشن تھی, ہنگول نیشنل پارک. تو اس میں ہم جو ہے لسبیلا, کراچی کے ساتھ ہی لگتا ہے لسبیلا ڈسٹرکٹ, اب چوکی سے کراس کر کے ہم لسبیلا ڈسٹرکٹ میں انٹر ہوئے. اور جو ہمارا سب سے پہلا اسٹاپ تھا وہ کراچی سے تقریباً 61 کلومیٹر کے فاصلے پہ N25 کو استعمال کرتے ہوئے گڈانی بیچ, گڈانی شپ بریکنگ یارڈ کے نام سے آپ نے سنا ہوگا, مشہور ہے گڈانی شپ بریکنگ یارڈ. وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا جی, اور بہت ہی خوبصورت بیچ تھا. اس میں یہ ہے کہ وہ ورکنگ بیچ تھا, وہاں پہ آپ کو کشتیاں, فشر مین اور اس طرح کے شپس بھی آپ کو ملتے ہیں دیکھنے کو, اور بہت ہی خوبصورت. اور اس کی جو ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز مجھے نظر آئی, اس میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہ نظر آ رہے تھے آپ کے سی شور پہ. وہ ایک بہت ہی پیارا, آپ نے شاید امیجز دیکھی ہو, میں اس میں ایڈ دوبارہ کر دوں گا. اپنے فیس بک پہ بھی ہم دی ہیں, تو کیپٹیویٹنگ جرنیز کے نام سے فیس بک پیج ہے, اسے لائک کیجیے گا. اس کے بعد جی گڈانی بیچ کو وزٹ کرنے کے بعد ہم نے پھر واپس ہائی وے پہ آئے اور وہاں پہ ناشتہ کیا جی. وہاں سے ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم نے موو کیا کوسٹل ہائی وے کی طرف. تقریباً 103 کلومیٹر فاصلے پہ آپ کو ایک موڑ نظر آئے گا, 0 پوائنٹ کہلاتا ہے, وہاں سے جو کوسٹل ہائی وے اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ راستہ آگے کی طرف چلا جاتا ہے. تو تقریباً اس کے بعد 0 پوائنٹ سے ہم نے پھر آگے جو راستہ ہے وہ بہت ہی زیادہ خالی ہے, مطلب وہاں پہ آپ کو بہت ہی کم گاڑیاں ملیں گی. اور تقریباً 107 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو فرسٹ جو ہے وہ پوائنٹ آتا ہے دیکھنے کے لیے, وہ ہے جی ہنگلاج ماتا کا مندر. اور ہنگلاج ماتا کے مندر کے پوائنٹ پہ ایک اور ہمارے ساتھ اسٹوری یہ ہوئی کہ ہماری گاڑی وہاں پہ خراب ہو گئی تھی. اس میں تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا پاور کا, اور اس میں پاور آئل جو ہے ہماری گاڑی کا لیک کر گیا تھا, اور اس وجہ سے کافی زیادہ ٹینشن ہوئی. تقریباً 2 گھنٹے ہم وہاں پہ رکے رہے,
اور اس دوران پیچھے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ آرمی کی چیک پوسٹ تھی. تو خیر ادھر لوکل ایک دو جھگیاں بھی تھیں, تو ان سے ہم نے پوچھا جی کوئی مکینک وغیرہ, تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ 200 کلومیٹر پیچھے اور 200 کلومیٹر آگے کوئی مکینک نہیں ہے. تو اگر آپ جائیں تو اپنا مکینک تو نہیں اگر بنا ساتھ لے جا سکتا, تو آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ کچھ ٹولز لازمی لے کے جائیے, کیونکہ یہ والا راستہ تھوڑا سا اس لحاظ سے جو ہے وہ خطرناک ہے کہ آپ کو اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کو مکینک کی سہولت بہت مشکل ہے. تو خیر ہمیں آرمی والوں سے ہیلپ کے لیے گئے وہاں پہ, انہوں نے کہا بھائی جان گاڑی واپس لے کے آئے یہاں پہ اوپر تو ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور ان کا بندہ بھی نہیں تھا ٹیکنیکل جو تھا بندہ اس میں میکینیکل ٹریڈ کا, وہ بھی نہیں تھا. اور خیر ہم نے ٹرائی تو کی کنوینس کرنے کی, بٹ وہ سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ واپس اس سائڈ پہ نہیں جا سکتے. تو اس کے بعد خیر اپنے میکینک سے رابطہ کر کے ہم نے گاڑی کو سلوشن جو ہے وہ نکال لیا. ایک بیلٹ کا ایشو تھا, وہ بیلٹ ہم نے کاٹا اور گاڑی جو ہے ہماری بالکل پھر ٹھیک ہو گئی. یہ ہوا کہ پھر اس کا جو ہے پاور اسٹیئرنگ کام نہیں کر رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا گاڑی میں خود اپنے اوپر چلا رہا ہوں اپنے اون پہ. خیر ہنگلاج ماتا کے لیے ہم نے وہاں سے پھر اسٹارٹ کیا جرنی. ہنگلاج ماتا کا جو راستہ تھا وہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی خوبصورت, ایک ڈفرینٹ امیزنگ وہ ویلی تھی ہنگلاج ماتا کی, ہنگلاج ویلی بھی اسے کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے ہنگلاج دیوی, اسے نانی مندر بھی کہا جاتا ہے جی, اور یہ ہندوؤں کا ٹیمپل ہے. اور ہماری بیڈ لک ایک یہ ہوئی ہے کہ اس دن جو ہے وہ ان کا ایک تہوار چل رہا تھا ہندوؤں کا, تو اس لیے ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا گیا وہاں پہ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ اس وقت آئے ہوئے تھے ہندو یاتری وغیرہ, اور وہ اپنی عبادت میں مصروف تھے, تو اس لیے ہم نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ہم ان کو ڈسٹرب کریں اور ایسے مسئلہ کریں. تو ہنگلاج ماتا کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہوں گا جی. یہ ہنگول نیشنل پارک جو ہے ہمارے پاکستان کا, اس کے بالکل مڈ میں واقع ہے. اور اس میں جو ہے وہ بہت ہی خوبصورتی ہے, مجھے دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے. اس کا راستہ بہت خوبصورت ہے, اور تقریباً کہتے ہیں جی ایک اندازے کے مطابق 2,50,000 تقریباً 2.5 لاکھ جو یاتری وہ ہر سال جو ہے اس کو وزٹ کرتے ہیں ہنگلاج ماتا کو. اور اس کو وزٹ کرنے کے لیے اس سے پہلے ہے جی تھوڑا سا پیچھے اسے چندر گپت کے نام سے, جو مڈ والکینو, ہم مڈ والکینو کہتے ہیں, اور وہ اس میں لوکل جو لینگویج ہے اس میں جو ہے وہ چندر گپت کے نام سے جو ہے وہ جگہ ہے, لائیو مڈ والکینوز. تو وہاں پہ جو ہے ان کو حاضری دینی پڑتی ہے ہندو یاتریوں کو, اور وہ ان کے لیے وہ بھی ایک بہت ہی ریچول جو ہے وہ پلیس ہے. اس کی ہسٹری ہنگلاج کی وہ تو بہت تھوڑی سی وہ راون اور اس طرح سے ان سے جا کے ملتی ہے. وہ اگر آپ انفارمیشن لینا چاہیں تو وہاں سے آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی. بٹ اس میں آپ کو تھوڑا سی میں جو انفارمیشن دیتا چلوں کہ جو ہمارے شاہ عبد اللطیف بھٹائی, انہوں نے اپنی شاعری میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہنگلاج ماتا کا یا نانی مندر کا. تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹریبیوٹ دینے آئے تھے یہاں پہ ہنگلاج ماتا, اور وزٹ کیا تھا انہوں نے, اور انہوں نے اپنی بکس میں لکھا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے دودھ پیش کیا جی نانی مندر میں جا کے, اور وہ جو ہنگلاج دیوی ہے وہ اس میں ظاہر ہوئی اور اس نے وہ دودھ پیا تھا, اور اسی وجہ سے اسے نانی مندر بھی کہا جاتا ہے. یہ انہوں نے نانی کے نام سے شاید پکارا تھا, اس لیے مسلمان اس کو نانی مندر بھی کہتے ہیں. اچھا جی, ایک اور اس میں جو اسٹوری ہے وہ بابا چندر گپت, جو مڈ والکینو کی بات کی ہے اسے بابا چندر گپت کے نام سے بھی مشہور ہے اس علاقے میں ہندوؤں کے لحاظ سے. اور اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ایک رات جاتے ہیں, وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں. صبح صبح وہ کچھ روٹیاں پکاتے ہیں جی ہندو برادری, اور پھر اوپر جا کر وہ اس کو بانٹتے ہیں. اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہ جو ہیں وہ بتاتے ہیں. وہاں پہ پھر کیونکہ پروسیس چل رہا ہے اس کا مڈ والکینو کا, وہ ایک لاوا ٹائپ جو مٹی کا وہ اگل ہے, تو وہاں پہ پھر وہ اپنے جو ہیں گناہ وہ بتاتے ہیں. اور اس میں پھر ان کی ایک طریقہ کار ہے, وہاں سے ان کو کچھ فیل ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمارے جو سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اجازت ملتی ہے کہ وہ جا کے ہنگلاج ماتا کا وزٹ کر سکیں. اور وہاں پہ آپ اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو کوکونٹ جو ہے وہ ناریل, جو کہ ہندوؤں کا کافی مشہور چیز ہے, پودے وغیرہ رہتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو ملیں گے. آپ کو اس وقت ہم جب گئے تو اگر بتیاں بھی جل رہی تھیں, اس میں اسمیل آ رہی تھی اور خوشبو آ رہی تھی, وہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل ہے ان کا. خیر
اس کے بعد ہملاج ماتا تو ہم نہیں جا سکے، انٹر نہیں ہو سکے، واپس آئے. ٹرپ کا لاسٹ پوائنٹ تھا، ہم نے پہلے وہ وزٹ کیا، ہم نے کہا چلے وہ وزٹ کر کے پھر واپس آئیں گے. تو وہ تھا جی پرنسز آف ہوپ. پرنسز آف ہوپ کیا ہے جی؟ نیچرل راک فارمیشن ہے جی. ایک اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ نے میں نے اس شیئر کی ہیں تصویریں، اس میں آپ دیکھیں گے تو وہ ایک پرنسس کی طرح اس کی ایک شیپ بنی ہوئی ہے، بٹ وہ نیچرل ہے. اور وہ ہوا کی کٹنگ سے جو ہے وہ اتنے پتھر خود بخود اس نے ایک پرنسس کا، ایک شہزادی کا روپ بنا دیا جو کہ ہاریزن کی طرف دیکھتی ہے. اور انجلینا جولی 2002 میں، جو ہالی ووڈ کی ایکٹریس ہے انجلینا جولی، وہ 2002 میں آئی تھی پاکستان. تو انہوں نے جب یہ اس راک کو دیکھا تو انہوں نے اس کا نام دیا، انجلینا جولی نے اس کو پرنسز آف ہوپ کا. اچھا جی. اس کے بعد اگر ہم پرنسز آف ہوپ کے پوائنٹ سے واپس 23 کلومیٹر واپس آئیں تو ہمارا تقریباً جو پوائنٹ آتا ہے وہ گولڈن بیچ کے نام سے ہے. گولڈن بیچ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت ایک بیچ تھا. اور اس میں ایک یہ خوبصورتی تھی کہ آپ کو وہاں پہ کوئی ریپر نظر نہیں آیا ہمیں. اور اس میں جو ہے وہ کچھ بھی ان نیچرل نہیں تھا، سب کچھ نیچرل تھا. ریت بہت خوبصورت تھی، اس کا کلر بہت پیارا تھا. سمندر کی جو ہے وہ صفائی بہت پیاری تھی، اس میں سے اسمیل نہیں تھی اس میں، اور بہت ہی خوبصورت نظر رہا تھا. وہاں پہ ہم نے کافی انجوائے کیا سارے دوستوں نے. ظاہر بات ہے ایسی جگہ مل جائے تو پھر صحیح چیزیں ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد اس سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہی کنڈبلی بیچ ہے، اور کنڈبلی بیچ ریزورٹ کے نام سے وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا. وہاں پہ آپ کو ہوٹلس وغیرہ مل جائیں گے، آپ وہاں پہ لنچ وغیرہ ڈنر جو بھی آپ کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں. ہم نے بھی وہاں پہ لنچ کیا، اور وہاں پہ فیملیز وغیرہ کافی آئی ہوئی تھی کنڈبلی بیچ وزٹ کرنے. اور وہاں پہ ہم رج کے یعنی کہ صحیح نہائے، سمندر کا صحیح لطف اندوز ہوئے سمندر میں. اور اس کے بعد ہم اس سے واپسی پہ ہم چندر گپت کو وزٹ کیا تھا. چندر گپت وزٹ کرنے کے بعد ہم تقریباً 9 بجے واپس 164 کلومیٹر کا سفر کر کے وندر جو پوائنٹ ہے وہاں پہ پہنچے. وندر میں ہمیں ہوسٹ کیا تھا جی ولید اسماعیل بلیدی، جو کہ تربت کے رہائشی ہیں. انہوں نے ہمیں ہوسٹ کیا تھا، اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی، بہت ہی اچھے انسان. اور ایک خوشی ہوئی انہیں مل کے کہ ان سے میں وہ پٹرولیم انجینئر، انہوں نے انجینئرنگ پٹرولیم انجینئرنگ کی ہوئی ہے جی. اور وہ وہاں پہ اسکول چلا رہی ہے. اسکول کے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جو کہ تربت میں بھی کام کر رہی ہے اور وندر میں بھی کام کر رہی ہے. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بلوچستان میں اسٹڈیز جو ہے وہ بہت مشکل ہے. وہاں پہ پڑھائی، اسکول بہت دور ہے، وہاں پہ اتنا اویئرنیس نہیں ہے اسٹڈیز کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. تو اس لیے ولید بھائی نے جو ہے وہاں پہ ایک سسٹم سٹارٹ کیا ہوا ہے، اسکول سسٹم سٹارٹ کیا ہوا ہے اپنے اون پہ، اور وہ اس کو رن کر رہے ہیں وہاں پہ وندر میں. اور ان کو مل کے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ایک بہت نیا کام ہے. اور ہاں، میں یہاں پہ تھوڑی سی ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں سے، جو اگر کوئی ان کی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں اس آرگنائزیشن کو، تو وہ کائنڈلی مجھ سے رابطہ کر لیں گے. میں ولید بھائی کا نمبر بھی یہاں پہ پوسٹ کر دوں گا، تو اگر آپ چاہیں تو ان سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح. تو اس کے بعد ہم تقریباً انہوں نے کھانا، میں یہاں پہ جو انہوں نے ولید بھائی نے ہمیں اس دن اس رات کو کھانا کھلایا تھا، وہ بہت ہی مزے کا تھا، بہت ہی آسم. کڑھائی منگوائی تھی انہوں نے، بہت ہی مزے کا تھا. وندر کی بات. تو لاسٹ ڈے جی ہمارا ڈے 6، تقریباً 7 بجے ہم نیکسٹ مارننگ اسٹارٹ کیا ہم نے جرنی واپس گھر کی طرف. اور کراچی سے ٹچ کرتے ہوئے جو ہے ہم M9 موٹر وے اس کے تھرو حیدرآباد پہنچے جی. حیدرآباد میں ہمیں ہوسٹ کیا جی ڈاکٹر شاہد نے. وہاں پہ ڈاکٹر شاہد اس وقت بزی تھے جب ہم پہنچے، کیونکہ وہاں پہ کچھ میلہ ہو رہا تھا ویٹرنری کا. ویٹرنری ڈاکٹر ہے ڈاکٹر شاہد. تو انہوں نے پھر اپنا اسسٹنٹ بھیجا ہمارے لیے، اور وہ اسسٹنٹ نے ہمیں ڈیل کیا. ہم نے سب سے پہلے وہ لے گیا جی، ہم نے کیونکہ شاپنگ کرنی تھی، شاپنگ کے لیے وہ جیل روڈ پہ لے گیا جی. سندھ آرٹس اینڈ کرافٹس کے نام سے ایک شاپ تھی جو کہ ہول سیل کا کام کرتے ہیں، اور ان کے پاس اوریجنلٹی تھی، کام تھی. تو وہاں پہ ظاہر بات ہے سندھ جائیں اور سندھ کی اجرک ملیں، سندھی ٹوپی، سندھی ڈریسز، وہ ہم نے لیے جی. اور وہاں کی ان کی جو کوالٹی ایک تو بہت اچھی تھی، کوالٹی وائز بہت اچھی مٹیریل تھا ان کا. اور اس کے بعد وہی ہمارے ڈاکٹر شاہد کی طرف سے ہی ہمیں پوچھا گیا کہ جی کیا کھائیں گے، تو ہم نے کہا سندھی بریانی بھی ہمیں ٹرائی کرنی ہے. تو الشریف بریانی
حیدرآباد. تو وہاں پہ ہمیں لے جایا گیا اور بہت ہی مزیدار بریانی تھی. الشریف بریانی کے نام سے. اگر آپ حیدرآباد جائیں تو لازمی ٹرائی کیجیے. اس کے بعد ہماری میٹنگ تھی جی ڈاکٹر شاہد کے ساتھ, اور ان کے ساتھ کولیگ بھی آئے ہوئے تھے ان کے سری لنکا سے. تو وہ بھی ہمیں ملے, بہت ہی خوش ہوئے ہمارا سارا سیٹ اپ دیکھ کے, دوستوں کو اکٹھے, اور انہیں جب اسٹوری سنی تو بہت خوش ہوئے. بلکہ انہوں نے سری لنکا کی بھی دعوت دی, انشاءاللہ کبھی جائیں گے. تو اس کے بعد یہ جی ہماری میٹنگ تھی ہوٹل کراؤن حیدرآباد میں. بہت ہی امیزنگ ہوٹل تھا وہ, بہت اچھا ہوٹل تھا, چائے وغیرہ ادھر کی. اس کے بعد ہم نے جی واپسی کے لیے N5 نیشنل ہائی وے جو N5 ہے وہاں سے حیدرآباد سے سکھر کے لیے, اس کو ہم نے جی پک کیا تاکہ ہم موٹر وے پہ جو ہے واپس آ سکیں. اور قریباً یہاں پہ ایک جو اسٹاپ کی ہم نے وہ تھی جی شاہ عبدالطیف مٹائی, حالہ کے نام سے جگہ آتی ہے راستے میں حیدرآباد سے سکھر کے درمیان میں. تو وہاں پہ ہم نے شاہ عبدالطیف مٹائی کے مزار پہ وہاں پہ بھی وزٹ کیا جاتے ہوئے, اور اس کو بھی اس کے شاہ عبدالطیف مٹائی کے بارے میں آپ اس کے بارے میں بہت سارے کچھ جانتے ہوں گے, بہت ہی مشہور شاعر ہیں سندھ کے. اور یہ جو ہے N5 بہت ہی زیادہ بزی ہے ٹرکس کے معاملے میں, کیونکہ جیسے ہی آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے ٹرکس کراچی سے آف لوڈ ہوتے ہیں, اور وہ سیدھا جو ہے وہ پورے ملک کے لیے اسی روڈ سے کو یوز کرتے ہیں. تو بہت زیادہ رش تھا, اس میں شام کا ٹائم تھا, تو ادھر ڈرائیو کرنا بہت ہی ہیکٹک کام تھا. تو الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ کنوائے مل گیا, ساتھ اس کے پولیس اور ساتھ MNA کو جا رہا تھا, شاید پتہ نہیں کون تھا. خیر ہم نے اس کی گاڑی پیچھے لگائی اور وہ اس نے ہمیں جو ہے کافی فائدہ دیا اس روڈ سے نکلنے کے لیے. تو یہ سارا کچھ وزٹ کرنے کے بعد جی ہم تقریباً صبح 5 بجے میں گھر پہنچا سارے دوستوں کو بتا کے. بہت ہی مزے کا ٹور تھا. اور کچھ جو جیسے ہی میں نے کافی سارے دوستوں سے بات کی اس بارے میں, جب ہم جانے لگے تھے تو انہوں نے ہمیں بہت زیادہ منع کیا جی سندھ کے لوگ ایسے ہیں جی, سندھ میں جو مسائل ہوتے ہیں لوٹ لیتے ہیں, بلوچستان میں جی بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں. الحمدللہ ہمیں کوئی ایسا ایشو نہیں آیا پورے ٹرپ کے دوران. سندھ میں بہت اچھے لوگ تھے, روڈز بہت اچھی ہیں, اور بلوچستان تو پھر اس سے بھی زیادہ اچھا, کیونکہ کوسٹل ہائی وے اس میں آپ کو ساتھ سمندر ایک سائڈ پہ, درمیان میں صحرا, اور اس سائڈ پہ پہاڑ نظر آتے ہیں, وہ ایک بہت اچھا ویو نظر آتا ہے. اور بلوچستان کے لوگ بہت اچھے ہیں. میں ایک تو بلتستان وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, اور اس کے علاوہ جو بلوچستان کے لوگ, مجھے ویسے بھی بلوچوں سے پہلے بہت زیادہ ایک اٹریکشن رہی ہے, اور بلوچستان میں جا کے وہ پھر بہت زیادہ ہو رہی ہے. کوئٹہ جب وزٹ کیا تب بھی جو ہے وہ بہت اچھا ایک ایکسپیرینس رہا ہمارا. تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کوشچنز ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ابھی میں لائیو ہوں. اور اس کے علاوہ میرا چینل کیپٹیویٹنگ جرنیز کے نام سے ہے, جس کا مقصد صرف ایسے اسپاٹس جو کہ ہڈن ہیں ابھی تک اور لوگوں کے نظر میں نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا ابھی تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ تر یہ چاہتے ہیں کہ مری ہو کے آگے بہت ہی اچھی بات ہے, مری ہو مری ہم جو ہے مری کے آگے بہت کم لوگ آتے ہیں. تو اب لوگ جانا شروع ہوئے ہیں, ویسے نارام گورام ٹچ کرتے ہیں, اور بٹ پھر بھی ابھی کافی جو ہے وہ رہتا ہے. کافی لوگ جو ہے ڈرتے ہیں کہ ہاں جی آگے بھی نہیں جاتے ہیں. اگر آپ جائیں اس سائڈ پہ کھجراب والی سائڈ پہ, انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو جو اس میں ٹرپ شیئر کروں گا, کھجراب کا ٹرپ شیئر کروں گا. اس میں اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو, ابھی ایسے میرے کزن نے جانا تھا کھجراب, تو وہ سارے میرے سے انفارمیشن لے کے گئے ہیں, اور واپس آ کے میرے بہت زیادہ تھینک یو شکریہ ادا کیا. تو اس حوالے سے کافی ساری انفارمیشن میرے پاس ہے. اگر آپ کو کہیں بھی جانا ہے, مطلب نیلم, ناران گام, کھجراب, پورا حمزہ وغیرہ اس سائڈ پہ اگر آپ جا رہے ہیں, سندھ والی سائڈ پہ بلوچستان, تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کوئی بھی کویشچن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کو انفارمیشن چاہیے آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. اور اینڈ پہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا, آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا, ریویو کرتے ہیں, تھینک یو سو مچ. اور مزید بھی اپنے دوستوں کو اس بارے میں شیئر کرتے رہیے گا. تھینک یو سو مچ جی. اس کے علاوہ چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو جی, اللہ حافظ.